السلام علیکم، سٹوری نمبر 6 میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فرعون کا دور تھا، اس کی حد سے بڑھی ہوئی ظلم و بربریت نے بنی اسرائیل کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے گا۔ ایسی ہی خوفناک ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان تھی۔ فرعون کے سپاہی ہر گھر کی تلاشی لیتے، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں الہام ڈالا، بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ یہ سن کر ماں کا دل کانپ اٹھا، بیٹا جنم لیتے ہی جدا کرنے کا حکم، لیکن اللہ تعالیٰ پر یقین نے انہیں مضبوط کر دیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا، صندوق کو نرمی سے ندی کے پانی پر رکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے انہیں بہتا ہوا دیکھتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو محفوظ رکھا۔ صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے بچہ دیکھا تو دل بھر آیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمن کے گھر میں تحفظ اور پرورش عطا فرمائی۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا، محل کی ہر داعیہ بلائی گئی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دودھ قبول نہ تھا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کو دودھ پلا دے گی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی والدہ کے پاس واپس پہنچ گئے اور اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا اور ہم اسے تمہیں لوٹا دیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، نڈر اور انصاف پسند تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کو روکنے کے لیے ایک گھونسا مارا اور قبطی مر گیا۔ یہ حادثہ بن گیا۔ فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ ایک مومن نے انہیں خبر دی کہ موسیٰ لوگ تمہیں قتل کرنے والے ہیں، فوراً شہر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدین میں انہوں نے ایک کنویں کے پاس دو لڑکیوں کی مدد کی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد شعیب علیہ السلام کو بتایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، عزت دی، کھانا کھلایا اور کہا، تم امانت دار اور طاقتور آدمی ہو۔ بعد میں انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر، خاندان اور عزت عطا کی۔ کئی سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک پہاڑ کی طرف آگ دیکھی۔ وہ آگ لینے گئے تو اچانک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم نبی بنا دیے گئے ہو۔ یہی وہ مقام تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے، عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ چمک اٹھنا، اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے پہنچے اور کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا، جادوگروں کو بلایا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اصل بڑا سانپ بن کر جادوگروں کے سارے جال کھا گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے، ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون چیخ اٹھا مگر سچ سامنے آ چکا تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر کا پانی پھٹ گیا، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون ان کے پیچھے آیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو واپس ملا دیا۔ فرعون ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، نیک لوگ آزمائے جاتے ہیں مگر کبھی اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ تو یہ تھی میری آج